ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس کی خلاف ورزی پر اب کیا چیزیں اس تصور سے باہر ہیں؟ ایک تو میں نے ذکر کیا مذہبی احکام کا، مذہبی احکام کو اس نے قانون کی تعریف سے خارج کر دیا۔ یہ بات اہم ہے، یہ یاد رکھیے، یہ آگے کی بہت ساری بحثوں میں کام آئے گی کہ قانون کے اس تصور کی روح سے مذہبی احکام کو قانون کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عرف و رواج وہ بھی قانون نہیں ہے۔ عرف اور رواج قانون بنتے ہیں تب جب حاکم انہیں قبول کر لے، یعنی یا تو حاکم اپنے فرمان میں اس عرف اور رواج پر مبنی فیصلہ سنائے، یا مثال کے طور پہ حاکم نے عدالت مقرر کی ہے، قاضی جج مقرر کیے ہیں، ججوں نے فیصلہ کرتے ہوئے عرف اور رواج کو دیکھتے ہوئے کوئی فیصلہ سنایا، تو اس فیصلے کے بعد عرف اور رواج والی وہ بات اب قانون بن گئی۔ اچھا، اسی طرح ملتا جلتا ہمارے ہاں انگریزوں کے دور سے ہی ایک قانون نافذ ہے جس کے تحت ہمارے ہاں نکاح و طلاق و میراث، وقف، ہبہ وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چونکہ ان امور پر انگریزوں نے بہت کم قانون سازی کی، نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں یا میراث کے معاملے میں، تو انہوں نے ایک عمومی قانون نافذ کیا جس میں یہ قرار دیا کہ نکاح، طلاق، میراث، وصیت، ہبہ وغیرہ وغیرہ ایک لمبی فہرست ہے، ان موضوعات پر اگر قانون نہ ہو تو شریعت پر عمل ہوگا۔ تو گویا شریعت کو عرف اور رواج کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور اگر قانون نہ ہو، اب مثال کے طور پر یتیم پودے کی وراثت کے متعلق قانون موجود ہے، تو اس معاملے میں عدالت آپ کے فتویٰ پر فیصلہ نہیں دیتی بلکہ اس متعلقہ قانون پر فیصلہ دیتی ہے۔ البتہ یتیم پودے کے علاوہ کسی اور معاملے میں چونکہ وراثت کے متعلق ہم نے کوئی قانون بنایا نہیں ہے، تو اس میں آپ کی طرف مستفتی آئے گا، پوچھے گا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے وارثان بازگشت یہ ہیں، اب ان میں شریعت کی روح سے وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ آپ ان کے لیے نقشہ بنا لیتے ہیں، فتویٰ دے لیتے ہیں، وہ فتویٰ وہ جا کے عدالت میں پیش کر دیتا ہے، اس کے مطابق عدالت فیصلہ کر لیتی ہے۔ اچھا، صرف مذہبی احکام یا عرف و رواج ہی نہیں، ایک اہم چیز بین الاقوامی قانون بھی۔ یہ آج سے تقریباً 150 سال پرانی بات ہے، جب جان آسٹن یہ باتیں کر رہا تھا، تو ان دنوں بین الاقوامی قانون کو اس نے یہ قرار دیا کہ یہ تو قانونی وضعی کا جو میرا تصور ہے اس کی روح سے بین الاقوامی قانون اصل میں بین الاقوامی اخلاقیات ہیں، اور چونکہ ریاستوں نے مل بیٹھ کے آپس میں کچھ طے کیا ہے کہ ہم تجارت یوں کریں گے، ہم جنگ میں یوں کریں گے، معاہدات کریں گے تو اس طرح کریں گے، تو ان کو میں وضعی اخلاقیات کہوں گا، ایسی اخلاقیات جو انسانوں نے وضع کی ہیں۔ یہ وضعی قانون نہیں بلکہ وضعی اخلاقیات ہیں۔ یہ قانون اس لیے نہیں کہ قانون تو برتر سے کمتر کی طرف آتا ہے، ریاستیں تو ساری خود کو ساورن کہتی ہیں، حاکم اعلیٰ کہتی ہیں، ان کے اوپر برتر کوئی حاکم تو ہے نہیں جس کی جانب سے یہ آئے، تو یہ میری تعریف پر پورا نہیں اترتا بین الاقوامی قانون۔ اب بھی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بین الاقوامی قانون کوئی قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پر ہم جب بین الاقوامی قانون پر اور حقوق انسانی کے قانون پر، قانون جنگ پر گفتگو کریں گے، وہاں اس بات کی طرف پھر آئیں گے انشاءاللہ اور اس بات کا جائزہ لیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آسٹن کے نزدیک بہرحال بین الاقوامی قانون کوئی قانون اس کی قانونی وضعی کی تعریف سے خارج ہے۔ آسٹن کے اس نظریے پر ایچ ایل اے ہارٹ نے کافی تفصیلی تنقید کی ہے۔ وہ خود بھی وضعیت پسند ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وضعیت پسندی کا یہ جو تصور آسٹن نے دیا ہے یہ بہت کمزور ہے۔ اس نے کہا کہ قانون کا ایسا تصور جس میں قانون صرف ان احکامات کا مجموعہ ہو جن کی خلاف ورزی پر سزا ہو، تو یہ صرف یہ یوں کہیں کہ بالکل ایک ابتدائی نوعیت کا غیر ترقی یافتہ قسم کا قانون ہوگا۔ اس نے مزید یہ واضح کیا کہ قانون صرف فرائض نہیں عائد کرتا بلکہ لوگوں کو حقوق بھی دیتا ہے، اختیارات بھی دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، پولیس کو اختیار دے دیتا ہے قانون کہ بندے کو گرفتار کر کے لے آئیں، عدالت کو اختیار دے دیتا ہے کہ اس کو سزا سنائے وغیرہ وغیرہ، آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو ووٹ ڈالیں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو حق ووٹ ڈالنا حق ہے، کئی ممالک میں ووٹ ڈالنا فریضہ ہے۔ تو بہرحال قانون کبھی
فرض عائد کرتا ہے، کبھی حق دیتا ہے، کبھی اختیار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا قانون جو صرف فرائض کا مجموعہ ہو اور ایسے عوامر کا مجموعہ ہو جن کی خلاف ورزی پر سزا ہو، تو یہ قانونی نظام جمود کا شکار ہوگا اور اس میں ترقی نہیں ہوگی، تبدیلی نہیں ہوگی، نئے مسائل کا حل نہیں ہوگا، تنازعات کا وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہارٹ نے خود اپنا کیا تصور دیا؟ اس نے کہا کہ یہ جس کو آسٹن قانون کہتا ہے، یہ قانون کا صرف ایک جزو ہے۔ قانون اصل میں دو طرح کی جزئیات کا مجموعہ ہے۔ ایک کو اس نے ابتدائی جزئیات کا نام دیا ہے پرائمری رولز، جن کے ذریعے فرائض اور واجبات عائد ہوتے ہیں لوگوں پر۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ ثانوی جزئیات بھی ہوتے ہیں جن کی روح سے لوگوں پر لوگوں کو کچھ حقوق ملتے ہیں یا اختیارات ملتے ہیں، اور قانون اصل میں ان دونوں طرح کی جزئیات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مزید اس نے کہا کہ ثانوی جزئیات کے ذریعے ابتدائی جزئیات پر عمل کے لیے سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، میں اپنے شاگردوں کو عام طور پر اسے سمجھانے کے لیے یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ جہاد فرض ہے تو یہ ادھوری بات ہے، یہ اسلامی قانون کا پورا تصور نہیں ہے۔ جہاد یقیناً فرض ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، یقیناً ایسا ہی ہے، جہاد فرض ہے۔ البتہ یہ سوال ہے کہ اس حکم کی کوئی علت بھی ہے، پھر اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں اور کچھ موانع بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب علت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یدور الحکم معه وجودا وعدما، ایسا وصف جس پر حکم کے وجود اور عدم کا مدار ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر شرط اگر کوئی نہیں ہے تو اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہے، اور اگر معنی موجود ہے تو اس کے باوجود حکم نہیں ہوتا۔ تو اگر علت موجود ہے، شرائط پوری ہیں، معنی موجود نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب یہ فریضہ اس مخصوص فرد پر اس مخصوص حالت میں عائد ہو گیا ہے۔ کتاب الزکوٰۃ دیکھ لیجئے، ہدایہ کا بالکل پہلا جملہ الزکوٰۃ واجبۃ علی کل مسلم حر عاقل بالغ اذا ملک نصابا ملکا تاما وحال علیہ الحول۔ کس خوبصورتی سے انہوں نے بات واضح کی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، کسی نصاب کا مالک ہے، اور وہ جو اس کی ملکیت ہے وہ ملک تام ہے۔ اذا ملک نصابا ملکا تاما، کیونکہ اگر ملک ناقص ہے تو بھی اس میں مسائل پیدا موجود ہیں، اور مزید یہ کہ وحال علیہ الحول، اس پر ایک سال بھی گزر جائے۔ تو ہارٹ کا تصور بھی اسی طرح کا ہے کہ قانون صرف فرائض کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور جزئیات بھی ہوتی ہیں، ان سب کو ملا کر قانون کا تصور وجود میں آتا ہے۔ اس کی کتاب کا نام ہی The Concept of Law ہے، The Concept of Law، تصور قانون۔